हेलो गाइस, मेरा नाम है दुआ और आज मैं हैंडसम बॉय फेल्स इन लव विद सेंसलेस गर्ल के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो कहानी की शुरुआत उस सीन से होती है जहाँ पर सिंशी का हाथ उस मिरर के टुकड़े पर पड़ जाता है और जब वो उस मिरर के अंदर देखती है तो उसको कुछ विजन्स दिखते हैं जिसमें एक वॉर चल रही होती है। सीफंग उसको बुला रहा होता है लेकिन वो नहीं सुनती। तभी अचानक सिंजी बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करती है और सीफंग से बोलती है कि वो कौन है। तभी वो स्नेक उन पर दोबारा से हमला करने वाला होता है लेकिन वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। सीफंग दोबारा से सीक्रेट ग्राउंड्स में जाने की कोशिश करता है लेकिन सिंजी उसको रोक देती है। इतनी ही देर में वो ड्रैगन उन सीक्रेट ग्राउंड से बाहर आ जाता है लेकिन तभी वहां पर एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम हाउचन है और वो उस ड्रैगन को काबू करके उसको वापस सीक्रेट ग्राउंड्स में भेज देता है। फिर सीन शिफ्ट होके हमें सिंजी का दिखाया जाता है जो कि अपने बाबा से डांट सुन रही होती है। उसके बाबा उससे कहते हैं कि वो बचपन से ही गलतियां करती आ रही है लेकिन वो उसको माफ कर देते हैं क्योंकि उसके पास सेंसेस नहीं है। लेकिन सीक्रेट ग्राउंड्स उनके सेक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो सिंजी को मिनशिया केव में बंद करने का आदेश दे देते हैं। लिंगलोंग और उसका दोस्त फादर को मनाने की काफ़ी कोशिश करते हैं कि सिंजी को वहाँ पर ना भेजे क्योंकि मिनशिया केव में सिर्फ सीरियस क्रिमिनल्स को भेजा जाता है और वो काफ़ी खतरनाक जगह है। लेकिन उनके फादर नहीं मानते और सिंजी को अपनी गलती रियलाइज करने को बोलते हैं। तभी लीजे पेल्स के वॉइस लॉर्ड भी वहां पहुंच जाते हैं जो सीफंग के मुंह पर मास्क ना देखकर उस पर काफी गुस्सा करते हैं। और जब उनको पता चलता है कि सीफंग सीक्रेट ग्राउंड्स में गया है तो वो सीफंग को पनिशमेंट देने का भी कहते हैं। अब सीन हमें सिंजी के फादर का दिखाया जाता है जो कि अपने डिसिपल से बात कर रहा होता है कि ज़रूर सिंजी ने सीक्रेट ग्राउंड्स का वीक स्पॉट देख लिया होगा, इसी वजह से वो उसके अंदर जा पाई क्योंकि सीक्रेट ग्राउंड्स का बैरियर 16 इयर्स के बाद वीक होने लगा था। लेकिन उसका फॉलोअर उसे कहता है कि क्या आपको याद है हेवनली ऑफिशियल्स ने हमें कहा था कि एक इमोशनलेस पर्सन ही जेड कप को एक्टिवेट कर देगा और वो कहीं सिंजी ही तो नहीं। ये बात लिंगलोंग सुन लेती है और वो दौड़कर सिंजी के पास जाती है जहाँ पर सिंजी फिर से उस मिरर के पीस में देख रही होती है और उसे फिर से वही वॉर का सीन दिखता है जहाँ पर एक लड़की बहुत से लोगों को मार रही होती है। तभी वहाँ पर लिंगलोंग आ जाती है जो कि सिंजी को कहती है कि अगर उसने कोई भी इमोशन शो नहीं किए तो उसको केव में भेज दिया जाएगा। लिंगलोंग सिंजी को कहती है कि उसको फादर के सामने रोक कर दिखाना पड़ेगा, जिस पर वो उसे अपनी मदर के साथ बिताए हुए दिन याद करने को कहती है। जब सिंजी इसके बाद भी नहीं रोती तो लिंगलोंग उसे कहती है कि उसके पास दूसरा तरीका है। लिंगलोंग सिंजी के आंखों के नीचे चिली पाउडर लगा देती है ताकि उसके फादर को लगे कि सिंजी ने काफी रोया है, लेकिन उसका फादर जान लेता है। अब सीन हमें केव का दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी बर्फ़ होती है और सिंजी को कुछ हॉरिफाइंग आवाज़ें सुनाई देती है और कुछ अजीब से लोग भी दिखते हैं। दूसरी तरफ हमें सीफंग का दिखाया जाता है जिसको भी पनिशमेंट मिल रही होती है। तभी वॉइस लॉर्ड उससे कहता है कि तुमने हमारे सेक्ट के लॉर्ड को काफ़ी डिसअपॉइंट किया है और सीफंग कहता है कि वो इसकी पनिशमेंट डिजर्व करता है। सेकंड लॉर्ड वहाँ पे खड़े लड़कों को कहता है कि उसको पेल्स ले जाया जाए और पनिशमेंट के लिए, लेकिन उनमें से एक लड़का कहता है कि सीफंग को फ्लावर सेशन में पार्टिसिपेट करना है क्योंकि उसका नाम ऑलरेडी दर्ज है और अगर उसको और ज़्यादा पनिशमेंट दी गई तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, जिस पर सेकंड लॉर्ड उसको और पनिशमेंट फ्लावर सेशन के एंड होने के बाद देने को बोलता है। अब सीफंग का दोस्त उसकी चोटों पर मेडिसिन लगा रहा होता है और वो सीफंग से कहता है कि उसको अपनी मास्क किसी भी हालत में वापस लानी पड़ेगी तभी वो पनिशमेंट से बच सकता है और उसको फ्लावर सेशन को भी जीतना पड़ेगा।
یہاں پر ہمیں سنجی کا دکھایا جاتا ہے جو کہ طوفان میں پھنسی ہوتی ہے، اور جب وہ وہاں سے نکلتی ہے تو اس کو کافی چوٹیں آئی ہوتی ہے، لیکن سنجی کو بالکل بھی درد محسوس نہیں ہوتا اور وہ وہیں پر سو جاتی ہے۔ اب سین ہمیں سنجی کے فادر کا دکھایا جاتا ہے جو کہ سنجی کے مدر کی فوٹو سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنجی کو ہمیشہ معاف کیا ہے، لیکن اس بار سنجی نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تبھی ان کی ڈسپل وہاں سے آ کر ان سے کہتی ہے کہ بیریئر پھر سے انسٹیبل ہو رہا ہے، جس پر وہ سب فوراً سے سیکرٹ گراؤنڈز آ جاتے ہیں، جہاں پر ہاؤٹ بیریئر کو سٹیبلائز کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سنجی کے فادر کو گریٹ کرتا ہے اور سنجی کے فادر اس کی کافی تعریف کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ کیا اس نے ہارٹ لیس ٹیکٹکس کو پورا کر لیا ہے، جس پر وہ منع کر دیتا ہے۔ تو سنجی کے فادر ہوچان سے اس کے ماسٹر کا پوچھتے ہیں، جس پر وہ کہتا ہے کہ وہ دونوں سٹارز ایک دوسرے کے کافی قریب آ رہے ہیں، پھر انہیں ہی دیکھنے گئے۔ دوسری طرف ہمیں سیفنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کیو میں جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تبھی لائٹننگ کے گرنے کی وجہ سے وہ پہ نہیں جا پاتا۔ وہ وہاں پر لنگ لانگ اور اس کے دوست کی باتیں سن لیتا ہے، جس پر اس کو پتہ چلتا ہے کہ سنجی کو کیو سے باہر آنے کے لیے رونا پڑے گا۔ دوسری طرف ہمیں ڈیمنز کا دکھایا جاتا ہے جہاں پر ان کا لارڈ آتا ہے اور ڈسیبل اس سے کہتا ہے کہ راہو کیتو اور کیتو سٹار آپس میں کافی نزدیک آ رہے ہیں، اور وہ اس سے یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے فلاور سیشن میں اپنے جاسوسوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ ان میں سے کوئی سٹار آف موجا اور گاڈ آف وار تو نہیں ہے۔ وہ ڈسیپل اپنے لارڈ سے کہتا ہے کہ انہوں نے ایک مرمن کو پکڑا ہے جو جانتا ہے کہ ہیونلی ویپن کہاں۔ پھر ہمیں کیو کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر لنگ لانگ کا دوست جس کا نام سکستھ سینئر ہے، وہ سنجی کے لیے کھانا لایا ہوتا ہے۔ جب وہ سنجی کو کھانا کھانے کو دیتا ہے تو سنجی کو اس کھانے کا ٹیسٹ آنے لگتا ہے، جس پر وہ اسے بہت سارے ڈشز کھانے کو دیتا ہے۔ وہ سنجی کو کہتا ہے کہ اگر تمہارا ٹیسٹ واپس آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے تمہارے سارے سینسز بھی واپس آ گئے ہو۔ وہ سنجی کو رونے کا کہتا ہے، لیکن سنجی پھر سے رو نہیں پاتا۔ یہاں پر اب سینئر سکستھ لنگ لانگ سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ سنجی کا ٹیسٹ واپس آ گیا ہے۔ ان کی نظر وہاں پر ایک بک پر پڑتی ہے جس کو سیفنگ نے رکھا ہوتا ہے۔ اس میں ایک مونسٹر کے بارے میں لکھا ہوتا ہے جس کا نام گڈاؤ ہوتا ہے اور جس کو انہیں فلاور سیشن میں مارنا ہوتا ہے۔ گڈاؤ سے وہ ایک ویپنگ ٹیئر بنا سکتا جس سے سنجی رو سکتی ہے۔ تو لنگ لانگ کہتی ہے کہ ہم فلاور سیشن میں کیسے انٹر ہو سکتے ہیں۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ دونوں چپ کر اپنے ایلڈرز کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں جو ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاور سیشن میں کون کون سیکٹ پارٹیسپیٹ کرے گا اور اس کا کون سا ممبر کس سے فائٹ کرے گا۔ تبھی وہاں کا ایک ممبر لنگ لانگ اور سکستھ سینئر کو سن لیتا ہے اور وہ انہیں اندر آنے کا کہتا ہے، جس پر وہ ان دونوں کو بھی فلاور سیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا کہتا ہے، اور لنگ لانگ اور سکستھ سینئر بھی خوشی خوشی مان جاتے ہیں۔ سکستھ سینئر سنجی کے فادر سے کہتا ہے کہ وہ ان کے نام خود لکھے گا فلاور سیشن میں ایڈمیشن کے لیے، لیکن وہ وہاں پر سنجی کا نام بھی لکھ لیتا ہے اور سنجی کا نام لنگ لانگ کی جگہ پر پڑھ کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں، جس پر سنجی کا فادر لنگ لانگ اور سکستھ سینئر کو الگ لے جا کر ان سے پوچھتا ہے اور سکستھ سینئر بول دیتا ہے کہ اس سے وہ غلطی سے ہو گیا۔ وہاں پر ہاؤ سنجی کے فادر سے کہتا ہے کہ اب سنجی کا نام فلاور سیشن میں آ گیا ہے تو ہمیں اس کو واپس لانا پڑے گا۔ جب لنگ لانگ اور سکستھ سینئر سنجی کو لینے کیو میں جاتے ہیں تو سنجی ٹھنڈ سے کانپ رہی ہوتی، جس پر لنگ لانگ کافی روتی ہے اور سنجی کو وہاں سے لے جاتی ہے۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ
لیزی پیلس کا وائس سیفنگ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ماسک کو کھو دیا ہے، تو اب اس کو کسی بھی چیز سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا ہے اور فلاور سیشن پر دھیان دینا ہے، جس پر وہ ہاں کر دیتا ہے۔ سیفنگ سنجی سے ملنے چیری ٹری کے پاس آتا ہے، جہاں پر سنجی اس کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کی کافی چنتا کر رہی تھی کیونکہ اس نے اپنا ماسک اس کی وجہ سے کھو دیا۔ سیفنگ سنجی سے کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے سیکرٹ گراؤنڈز کا ڈور پھر سے کھولے، لیکن سنجی منع کر دیتی ہے۔ سنجی کے منع کرنے پر سیفنگ اس کو زبردستی وہاں سے لے جاتا ہے، لیکن سنجی کہتی ہے کہ وہ جب تک اپنی مرضی سے ڈور نہیں کھولے گی وہ نہیں کھلے گا، اور اگر اس نے وہ ڈور کھول دیا تو اس کو واپس سے کیو میں بھیج دیا جائے گا، جس کے بعد لنگ لانگ کو اس کے لیے ویپنگ ٹیئر لانا پڑے گا جو کہ گڑاؤ کو مار کے، جس پر سیفنگ سنجی سے کہتا ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی گڑاؤ کو مار نہیں سکتے ہیں، اور وہ اس سے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے گڑاؤ کو مار سکتا ہے، لیکن بدلے میں سنجی کو سیکرٹ گراؤنڈز کا ڈور کھولنا پڑے گا۔ سنجی بھی اس بات پر مان جاتی ہے اور اس سے ڈیل کر لیتی ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سب لوگ فلاور سیشن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور سب کو کیونکہ میجک آتا ہے تو وہ سب اڑ کر جاتے ہیں، جبکہ سنجی کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، اسی لیے وہ سکس سینئر سے پوچھتا اس کو لے جانے کے لیے، لیکن سکس سینئر پیٹ درد کا بہانہ کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد سنجی سیفنگ سے بھی پوچھتی ہے، لیکن سیفنگ منع کر دیتا ہے۔ تبھی وہاں پر سنجی کے بابا آ جاتے ہیں اور وہ سنجی کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں، لیکن سنجی منع کر کے ہاؤچنگ کے ساتھ فلاور سیشن کے لیے نکل جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ ذرا بھی پسند آیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور میں ایپیسوڈ 1 کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، گو چیک دیٹ آؤٹ۔